اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم وكان يقول أنا خيركم لأهلي أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی کبریائی، بادشاہی شہنشاہی، تنہائی یکتائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو اپنے کرم سے اپنے گھر میں جمع ہو کر دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. کروڑوں درود و سلام نازل ہوں سرکار دو عالم، فخر بنی آدم، تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے. رحمت اور بخشش کی دعا ہے آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین پر اور قیامت تک آنے والے آپ کے متبعین پر. محترم بزرگ و عزیز دوستو، گزشتہ 3 جمعوں میں یہ بات عرض کی گئی تھی تفصیل کے ساتھ کہ شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، کیسا سلوک کرنا چاہیے، گھر میں داخل ہوں تو اس کا کیا طریقہ ہے، گھر میں داخل ہونے کے بعد کیسا رہنا چاہیے اور کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. یہ بات
3 جمعوں میں عرض کی گئی۔ خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ کرنے کے کام کیا ہیں وہ عرض کیے گئے۔ اس جمعہ جو باتیں عرض کی جائیں گی ان کا تعلق اس سے ہے کہ کون سے وہ کام ہیں جو شوہر کو اپنی بیوی کے سلسلے میں نہیں کرنے چاہیے، کیا غلطیاں ہوتی ہیں شوہروں سے بیویوں کے سلسلے میں جس کے نتیجے میں گھر اجڑ جاتے ہیں، گھروں سے چین و سکون ختم ہو جاتا ہے، ہنستے بستے گھر ویران ہو جاتے ہیں اور پیار محبتیں ختم ہو کر نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں جنم لیتی ہیں۔ ایک دوسرے کے دل میں ہمدردی کے بجائے ایک دوسرے کے لیے نفرت کے جذبات دلوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایسے کیا کام ہیں اور کیا غلطیاں ہیں، ان سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچھی طریقے سے سن کر سمجھ کر اپنی زندگیوں میں عملی شکل میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ جتنی باتیں عرض کی جا رہی ہیں صرف ثواب کی نیت سے سن کر چھوڑنے کی نہیں ہے، بلکہ ان کو عمل میں لانا ہے، اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ یہ باتیں جب زندگیوں میں آئیں گی تو اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا، اس کا فائدہ خود ہماری آنکھوں کے سامنے اپنی زندگیوں میں محسوس ہوگا۔ تو اس لیے جو باتیں یہاں سنی جائیں خود بھی صحیح طریقے سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں اور اپنی زندگی میں عملی شکل میں لانے کی کوشش کریں اور ان باتوں کو اپنے دوست و احباب تک بھی پہنچانے کی فکر کریں۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، دیکھنے میں تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی لاپرواہی اور کوتاہی ہوتی ہے، لیکن رشتوں میں دراڑ کا سبب بن جاتی ہے، دلوں میں عداوتوں کے پیدا ہونے کا سبب بن جاتی ہے اور گھروں کے تباہ و برباد ہو جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کو غور سے سنا جائے اور ان چیزوں سے بچنے کی پوری طریقے سے کوشش کی جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب ہے بیوی کو نظر انداز کرنا، بیوی کو نیگلیکٹ کرنا، کیئر نہ کرنا۔ بیوی کے سلسلے میں یہ ضروری ہے اور عورت یہ چاہتی ہے، اس کے اندر اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ شوہر اس کو اپنائیت کا احساس دلائے، یہ احساس دلائے کہ میں آپ کا ہوں، میں کوئی دوغلی شخصیت نہیں ہوں۔ عام اردو زبان میں اگر کہیں تو دو منہ کا سانپ نہیں ہوں، یعنی ایسا نہیں ہوں کہ گھر میں تو تمہیں بسا رہا ہوں اور من میں کسی اور کو بسا رہا ہوں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ گھر میں بھی تم ہی ہو اور من میں بھی تم ہی ہو، اور اپنائیت کا احساس دلانا یہ عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیسے اپنی بیویوں کو اپنایا اور کیسے ان کے ساتھ سلوک کر کے امت کو یہ پیغام دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ آپ کی عمر 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، 15 سال کا فرق ہے دونوں میں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ دو مردوں کے سائے تلے رہ چکی تھی، یعنی ان کے 2 شوہر پہلے ہو چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیسرے شوہر تھے، 2 عورتوں کے نکاح میں رہ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ اور عورتیں سمجھ سکتی ہیں اور جو سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ 40 سال کے بعد میں عورت کی جوانی کی کتنی عمر رہ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اپنائیت ان کے ساتھ دکھائی
اور ایسا ان کے ساتھ سلوک فرمایا اور ایسا ان کے ساتھ نباہ رکھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت بھرا سلوک رکھا اور زندگی ایسی محبت کے ساتھ گزاری. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پوری وفاداری کے ساتھ زندگی گزاری. کیسی محبت تھی اور کیسی اپنائیت تھی. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب بھی حضرت خدیجہ کا تذکرہ ہوتا، جب بھی حضرت خدیجہ کو آپ علیہ السلام یاد کرتے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا کرتے تھے. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جایا کرتے تھے. اندازہ کر کے دیکھیں کہ کیسی محبت تھی اور کیسا سلوک آپ نے ان کے ساتھ فرمایا تھا اور کیسی محبت بھری زندگی گزری تھی اور حضرت خدیجہ نے کیسی وفاداری کے ساتھ زندگی گزاری تھی. اگر ہر شوہر اپنی بیوی کو ایسی محبت دے، ہر آدمی اپنی عورت کو ایسی محبت دے تو گھروں میں کیسے اجاڑ پیدا ہو سکتا ہے، گھر کیسے تباہ و برباد ہو سکتے ہیں. اگر ایسی محبتیں عورتوں کو دی جائیں، اگر شوہر اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرے گا تو عورت اپنے گھر کو آباد کرے گی. گھروں میں محبتوں کا ماحول ہوگا، گھروں میں خوشیوں کا ماحول ہوگا، ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہوگی. تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ چیز ہوتی ہے عورتوں مردوں کی طرف سے کہ وہ بیویوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. گھر میں کئی افراد موجود ہیں، سب کا خیال ہے، بیوی کا کوئی خیال نہیں. گھر میں مثلا کسی بات کے سلسلے میں رائے مشورہ ہو رہا ہے، کوئی بات ہو رہی ہے کہ یہ کام کیسے کرنا چاہیے، یہ کام کیسے ہونا چاہیے. بیٹا ہے، ماں ہے، بھائی بہن ہے، سب مل کے بیٹھ کے اس سلسلے کا مشورہ ہو رہا ہے. بیوی کا کوئی خیال ہی نہیں آتا، وہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اس سلسلے میں بیوی کی کوئی رائے کی اہمیت ہی نہیں ہے. گھر کے سارے افراد کا احساس ہے اور گھر کے سارے افراد کو نظر انداز کیے بغیر ان کی رائے لی جا رہی ہے اور ان کو مرتبہ دیا جا رہا ہے، لیکن بیوی کا کوئی خیال نہیں ہے. اگر ایسا ہوگا تو گھروں میں تباہی اور بربادی آئے گی، دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں گی، دلوں میں عداوتیں پیدا ہوں گی. تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ پہلی غلطی ہوتی ہے بیوی کو نظر انداز کرنا، جس کی وجہ سے گھروں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور زندگی سے سکون اور چین ختم ہو جاتا ہے. دوسری غلطی ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں اپنی جھوٹی شان جتانے کے لیے بیوی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، سب کے سامنے اس کو روک ٹوک کر دیتے ہیں، سب کے سامنے اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، سب کے سامنے اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں اور سب کے سامنے اس کو ٹوک کر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں یہ تاثر جائے گا کہ میرا گھر میں کتنا کنٹرول ہے، میں گھر میں کتنا کنٹرول رکھ کر ہوں اور میرا کتنا گھر میں چلتا ہے. بیوی سے غلطی ہوتی ہے، شوہر ماں کے سامنے ڈانٹ دیتا ہے، بیوی سے غلطی ہوتی ہے، بھائی بہن کے سامنے ڈانٹ دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں بہن یہ سمجھے گی، ماں سمجھے گی کہ میرا بیٹا اپنی بیوی پر کتنا کنٹرول رکھے ہوئے ہے، بہن سمجھے گی کہ میرا بھائی اپنی بیوی پر کتنا کنٹرول رکھے ہوئے ہے. لوگ تو بہرحال سمجھ جائیں گے، ان کی نگاہ میں آپ اچھے ہو جائیں گے، لیکن بیوی کی نگاہ میں آپ کی عزت پورے صفر پر آ جائے گی. بیوی کی نگاہوں میں آپ کی رتی برابر بھی عزت نہیں رہے گی اور کوئی وقار آپ کا باقی نہیں رہے گا. بیوی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اس کو تنہائی میں سمجھانا چاہیے اور تنہائی میں اس کو بتانا چاہیے کہ یہ کام ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، تم اگر ایسا کرتی تو وہ صحیح ہو جاتا، تم نے یہ طریقہ اختیار کیا جس کی وجہ سے غلطی ہو گئی. اگر اس سے کوئی اچھا کام ہو جائے تو تعریف سب کے سامنے کرنی چاہیے، غلطی پر تنبیہ تنہائی میں کرنا چاہیے. عورت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، اگر اس کو لوگوں کے سامنے روکا ٹوکا جائے تو ہر ایک کی بھی عزت نفس ہوتی ہے. جب عزت نفس مجروح ہوتی ہے تو دل دکھتا ہے اور دل دکھتا ہے تو سامنے والے کی کوئی اہمیت دل میں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بیوی کی نگاہ سے شوہر کا پورا وقار ختم ہو جاتا ہے، ذرا برابر بھی اس کے لیے بیوی کے دل میں جگہ نہیں ہوتی. تو اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ بیوی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی پر تنبیہ کرنا ہو تو تنہائی میں کرو.
اس کو سمجھاؤ، ٹوکنا اور روکنا نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھانا ہے کہ یہ کام ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ اگر تم یہ طریقہ اختیار کرتی تو کتنا اچھا ہوتا، تم نے یہ طریقہ اختیار کیا جس کی وجہ سے بات بننے کی بگڑ گئی۔ تعریف کرنی ہو، کوئی اچھا کام مجھ سے ہو جائے، سب کے سامنے تعریف کریں۔ تنہائی میں بیوی سب کچھ برداشت کر لے گی، جلی کٹی اگر سنانا ہو وہ بھی بیوی سن لے گی، لیکن سب کے سامنے روکنا ٹوکنا اور سب کے سامنے اس کو ذلیل کرنا اور بے عزت کرنا، سب کے سامنے اس کا مذاق اڑانا، بیوی کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کو الٹ کر کے دیکھیں، اگر سب کے سامنے آپ کو ٹوک دیا جائے، آپ کا مذاق اڑا دیا جائے یا آپ کو روکا جائے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ ویسے وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی اپنے دل میں پتھر کے بجائے دل ہی رکھتی ہے، پتھر نہیں رکھتی، تو اس کے دل کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اس لیے یہ دوسری غلطی ہوتی ہے شوہروں سے کہ بیوی کو بے عزت کر دیتے ہیں، سب کے سامنے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو سب کے سامنے ٹوک کر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں یہ میسج جائے گا کہ میں بہت بڑا کنٹرول رکھنے والا ہوں اور میرا گھر میں بہت چلتا ہے، میں اپنی بیوی کو دبا کے رکھا ہوں، اپنی بیوی پر پورا قابو میرا ہے، میں اس کا نہیں بنا ہوں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس سے گھروں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب اگر غلطی پر تنبیہ کرنا ہو تو تنہائی میں کرو، اگر اس سے کوئی اچھا کام ہو جائے تو تعریف سب کے سامنے کرو، تعریف سب کے سامنے کرو، تاکہ سب کے دلوں میں بھی اس کی عظمت پیدا ہو، سب کے دلوں میں بھی اس کی محبت پیدا ہو، تاکہ گھر میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا ماحول بنے، ایک دوسرے کے لیے پیار محبت کا ماحول بنے۔ تو یہ دوسری غلطی تھی بیوی کو بے عزت کرنا۔ تیسری غلطی جو عام طور پر ہوتی ہے کہ بیوی کو وقت نہ دینا، ٹائم نہ دینا۔ آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، ماں باپ بھائی بہن سب ملے ہوئے ہیں، تو سب کے لیے اس کے پاس وقت ہے، بیوی کے لیے تنہائی میں دو بول بولنے کے اس کو وقت نہیں ہے۔ رات میں تھکا ہارا گھر میں آتا ہے، گھر میں آنے کے بعد جو کچھ وقت اس کو ملتا ہے وہ ماں کے پاس بیٹھ کے گزار دیتا ہے، باپ کے پاس بیٹھ کے گزار دیتا ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے گزار دیتا ہے۔ بیوی تکتی رہ جاتی ہے کہ میں اپنے دل کی باتیں اس کو سناؤں، اور بیوی تکتی رہ جاتی ہے کہ میرا شوہر میری خیریت مجھ سے دریافت کرے اور میرا حال احوال مجھ سے پوچھے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اب تو نہ بیوی کو وقت دینے کا ماحول ہے، نہ ماں باپ کو وقت دینے کا ماحول ہے، اب تو سب کا وقت موبائل، فیس بک، واٹس ایپ پر لگتا ہے۔ گھر میں داخل ہوئے تو واٹس ایپ آن ہو گیا، گھر سے باہر آئے ہیں تو واٹس ایپ آن ہو گیا، کسی کے حقوق کا کوئی خیال نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، بیوی کو وقت دینا اور اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر دو چار باتیں کرنا، اس کی بات کو سننا، یہ بڑی بات ہے۔ اس کی بات کو سننا، اس کا دکھ سننا، اس کے حال احوال اس کی زبان سے سننا، اتنی کیفیت تو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بیوی کچھ سنانا چاہتی ہے، اس کی آدھی بات پر ہی اپنی بات شروع کر دیتے ہیں، بیوی اپنی بات بول نہیں پاتی، اس کے جذبات اپنے دل میں رہ جاتے ہیں، یہ بھی نفرت کا سبب بنتا ہے، یہ بھی دلوں میں عداوت کا سبب بنتا ہے، اور یہ بھی دلوں میں جگہ کے اپنے لیے ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس لیے گھر میں بیوی کو تنہائی میں وقت دینا، تنہائی میں دونوں کا ملنا صرف وہ اپنے ایک کام کے لیے ہی نہیں ہوتا، بلکہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کریں، ایک دوسرے کی خیر خیریت دریافت کریں، یہ بھی مستقل مطلوب ہے شریعت میں، یہ بھی مستقل مطلوب ہے۔ اس سے آپس میں ایک دوسرے کے دل اور زیادہ قریب ہوتے ہیں، دلوں میں الفت بڑھتی ہے، دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور انسیت پیدا ہوتی ہے، انسان کو ایک انسان سے انسیت پیدا ہوتی ہے۔ کتنے میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں برسوں ان کے گزر جاتے ہیں لیکن دونوں کا مزاج میل نہیں کھاتا، بچے ہو گئے، داماد بھی آ گئے، بہویں بھی آ گئی، لیکن دونوں کا مزاج میل نہیں کھاتا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ دونوں آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔
ایک دوسرے کا مزاج معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، ایک دوسرے کا مزاج ایک دوسرے کو معلوم نہیں ہوتا۔ وہ کیا چاہتی ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کے جذبات کیا ہیں، شوہر کو معلوم نہیں ہوتے، اور شوہر کے کیا جذبات ہیں، وہ کس وقت کس چیز کا تقاضا کرتا ہے اور اس کی کیسی عادتیں ہیں، وہ بیوی نہیں معلوم کر پاتی۔ تو اس لیے میرے عزیز دوست بزرگوں، بیوی کو وقت نہ دینا یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر آدمی بیوی کو وقت نہیں دیتا، رات میں دیر سے گھر آتا ہے اور گھر آنے کے بعد میں موبائل میں لگا رہا یا اپنے دیگر بھائی بہنوں میں ماں باپ میں لگا رہا اور آ کر اسی طرح پڑھ کر سو گیا، بیوی دیکھتی رہ جاتی ہے کہ میرے حال احوال اس نے آج پوچھے نہیں، میری خیریت اس نے دریافت کی نہیں، یہ نہیں پوچھا کہ تمہاری حالت کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے، اس کے حال احوال نہیں پوچھتا، تو بیوی کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، بیوی کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ تیسری غلطی ہوتی ہے شوہروں سے کہ بیوی کو وقت نہیں دیتے۔ بیوی کو وقت دینا یہ بیوی کی ضروریات اور اس کے تقاضوں میں داخل ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھی غلطی عموماً ہوتا یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں کبھی ایک دوسرے کی وجہ سے نہیں جھگڑتے، ان کے درمیان میں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی وجہ سے یا تو بالکل نہیں ہوتے یا تو بہت کم ہوتے ہیں۔ عموماً جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ تیسرے بندے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ وہ تیسرا بندہ کبھی شوہر کی ماں ہوتی ہے، وہ تیسرا بندہ کبھی شوہر کا بھائی ہوتا ہے، وہ تیسرا بندہ کبھی شوہر کی بہن ہوتی ہے، اور کبھی اور کوئی دوسرے بھی ہو سکتے ہیں۔ دونوں میں یہی معاملہ ہوتا ہے، ماں کوئی بات سمجھاتی ہے کہ تمہاری بیوی نے یہ کر دیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اب شوہر ماں کی محبت میں آ کر بیوی پر ظلم ڈھا دیتا ہے، حقیقت حال کو معلوم نہیں کرتا اور کیا صورت حال ہوئی ہے اور کیا ہوا ہے۔ بیوی سے اس کی حالات معلوم کریں اور ماں سے اس کے حالات معلوم کریں، اور پھر اس کے بعد بیٹھ کر اللہ نے عقل دی ہے تو فیصلہ کرے کہ کیا غلطی کس سے ہوئی ہے۔ ماں آ کر گھر میں آتے ہی سناتی ہے کہ تمہاری بیوی نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، یہ کام نہیں کیا، وہ کام نہیں کیا، اب فوراً پیش میں آ کر یا تو ہاتھ اٹھاتا ہے یا تو زبان کھولتا ہے، یا تو ہاتھ پیر زخمی ہوتے ہیں یا تو دل زخمی ہوتا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ تیسرے بندے کی وجہ سے لڑنا یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے جہاں ماں باپ اور بھائی بہن سب جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، معاملہ یہی ہوتا ہے کہ ماں سمجھاتی ہے بیٹے کو آنے کے بعد یہ ہوا۔ عموماً میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اگر کہیں معاملہ ایسا ہے تو اپنی ماں سے یہ کہہ دو کہ یہ تمہاری بہو ہے، بیٹی کے درجے میں ہے، تمہارے گھر میں آئی ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے، اس سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے، تم ماں کے درجے میں ہو اور تم بڑی عمر کی ہو، تم اس کو سمجھا لیا کرو، میرے تک بات آنے نہ دو، تاکہ تمہارے سلسلے میں بھی میرے دل میں کوئی میل نہ آئے اور اپنی بیوی کے سلسلے میں بھی میرے دل میں کوئی میل نہ آئے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگ کوئی بات سامنے آئے، بھائی کی طرف سے ہو یا بہن کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو یا ان کے سلسلے میں بیوی کی طرف سے ہو، تو پہلے حقیقت حال کو معلوم کرنا چاہیے، حقیقت حال کو معلوم کرنا چاہیے اور صورت حال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی عقل کے ذریعے سے فیصلہ کر کے بیوی کو جو سمجھانا ہے وہ بیوی کو سمجھانا چاہیے، ماں کو جو سمجھانا ہے وہ ماں کو سمجھانا چاہیے، بیوی کو سمجھانا چاہیے کہ یہ میری ماں ہے، تمہاری بھی ماں کے درجے میں ہے، اس لیے ان کا اکرام و احترام کرنا اور ان کی خدمت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ بڑی عمر کی وجہ سے یہ کچھ کہہ بھی دے تو تم ان کو برداشت کر لو، تم ان کو برداشت کر لو، یہ بیوی کو سمجھانے کا انداز ہے۔ اور ماں کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ بھی تمہاری بہو ہے، بیٹی کے درجے میں ہے، یہ بھی چھوٹی عمر کی ہے، کم تجربے والی ہے، اللہ نے آپ کو بڑی عمر والی بنایا ہے، تجربہ آپ کو ہے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو سمجھا لیا کریں، کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو معاملہ رفع دفع کر لیا کریں اور سمجھانے کے ذریعے سے بات آگے بڑھائے بغیر سمجھا کر معاملہ حل کر لیا کریں۔ عموماً ہوتا یہ ہے بیٹی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ماں ٹال دیتی ہے کہ
خیر ہو گیا جانے دو۔ بہو سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ صبح سے لے کر رات تک بلکہ زندگی بھر وہ غلطی دہرائی جاتی رہتی ہے، ایسا ہو گیا، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تمہارے کرنے سے ایسا ہوا، تم وہ نہ کرتی تو ایسا نہ ہوتا، تم وہ نہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ وہ پورا زندگی بھر وہ غلطی دہرائی جاتی ہے، دن بھر وہ غلطی دہرا کر اس کے دل کو ٹھیس پہنچایا جاتا ہے۔ کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی شان نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور آپ کی شریعت کو تسلیم کرنے والے کسی مرد کی یہ شان نہیں ہے اور کسی عورت کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچائے۔ اور اسی طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ شوہر بیوی پر ٹارچر کرتا ہے اور بیوی کو یہ سمجھاتا ہے کہ تمہارے بھائی نے میرے ساتھ ایسا کیا، تمہارے بھائی، میں گھر کو گیا تمہارے بھائی نے مجھے سلام نہیں کیا، تمہارے باپ نے مجھے نہیں دیکھا، تمہاری ماں نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا، تمہاری بہن نے مجھے یہ کہا، میں گھر میں گیا تو میرے لیے بریانی تیار نہیں تھی، مجھے دال کھانا کھلایا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اب یہ بیچاری کیا کرے گی؟ اس کے باپ نے غلطی کی ہے، آپ کے اندر ہمت ہو تو اس کے باپ سے بات کرو۔ بھائی سے غلطی ہوئی ہے تو اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو اس کے بھائی سے بات کرو۔ یہ آپ کی بیوی ہے اور آپ کے ساتھ رہنے والی ہے، کیا یہ آپ کی طرف سے وکیل ہے کہ جا کر وہ وہاں لڑے؟ اپنی ماں سے لڑے، اپنے بھائی سے لڑے، اپنے بہنوں سے لڑے؟ جس سے غلطی ہوئی ہے اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ بیوی کو ٹارچر کرنا اور بیوی کو تکلیف دینا یہ مظلوم ہے جو آپ کے ہاتھ میں ملی ہے کہ اس کے گھر کے سارے تقاضے اسی پر ڈالے جائیں، اس کے گھر والوں کی ساری غلطیاں اسی پر تھوپی جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرے بندے کی وجہ سے کبھی بیوی سے لڑنا یہ مرد کی شان نہیں ہے۔ تیسرے بندے کی وجہ سے کبھی لڑنا نہیں چاہیے۔ کسی اور سے کوئی بھائی بیوی کے بھائی نے کوئی غلطی کر دی تو وہ اس کی بات ہے، لیکن تم تو میری بیوی ہو۔ باپ نے کوئی غلطی کر دی تو وہ باپ کی غلطی ہے، تم تو میری بیوی ہو۔ تو ایسا معاملہ رفع دفع کر کے جب چلا جاتا ہے، گھروں میں الفتیں پیدا ہوتی ہیں، گھروں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بہت عام ہے، سن کر میرے کان بھر گئے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگ، ہوتا یہی ہے کہ شوہر آتا ہے، وہ بیوی کے بھائی کی کوئی شکایت، بیوی کی بہن کی کوئی شکایت، بیوی کے بہنوی کو کوئی شکایت، اس کے باپ کی کوئی شکایت لے کر بیوی پر ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کو تکلیف دی جاتی ہے۔ یہ بیچاری کیا کرے گی؟ یہ مظلوم آپ کے ہاں ہے، یہ آپ کے ماتحت رہنے والی ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کے آئی ہے۔ اگر یہاں بھی اس کو سکون نہ ملے، تمہاری ذات سے بھی اگر اس کو تکلیف پہنچے تو کون اس کو راحت دینے والا ہے؟ کون اس کو سہارا دینے والا ہے؟ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس غلطی کا خاص طور سے تدارک کیا جائے، اس کے سلسلے میں فکر کی جائے کہ تیسرے بندے کی وجہ سے کوئی کبھی کسی بیوی کو ٹارچر نہ کیا جائے۔ یہ چوتھی غلطی ہوتی ہے۔ پانچویں غلطی علماء نے لکھی ہے، آدمی اپنے رشتہ داروں کی تو بہت تعریف کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے تو بہت گن گاتا ہے، میری ماں ایسی ہے، میرے باپ ایسے ہیں، میرے بھائی ایسے ہیں، ان کے یہ اخلاق ہیں، ان کے یہ کردار ہیں، اپنے رشتہ داروں کے تو بہت گن گاتا ہے، لیکن بیوی کے رشتہ داروں سے لاپرواہی یہ بھی گھروں کے بگڑنے کا سبب بنتی ہے۔ بیوی سے کہتا ہے تمہارے باپ اچھے نہیں ہیں، تمہاری ماں اچھی نہیں ہے، یا تمہارا فلاں بھائی اخلاق کا صحیح نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ماں کے ساتھ جو تعلق ہے، باپ کے ساتھ جو تعلق ہے، وہ فطری تعلق ہے۔ اگر اپنے بیوی کو اپنے ماں باپ کے سلسلے میں کوئی غلط بات سننے کو ملے گی، اس کا دل دکھے گا۔ بھائی کے سلسلے میں کوئی غلط بات سننے کو ملے گی، اس کا دل دکھے گا۔ اور آدمی اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں بیوی کو سمجھاتا ہے کہ میرے باپ کا تمہیں پورا اکرام کرنا چاہیے، ماں کا پورا اکرام کرنا چاہیے، بھائی بہنوں کے ساتھ ایسا رہنا چاہیے، اور میرے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ ایسا رہنا چاہیے۔ لیکن بیوی کے ماں باپ کا شوہر کے دل میں کوئی ادب و احترام نہیں ہوتا، جبکہ وہ بھی اس کے لیے ماں باپ کے درجے میں ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے ہر ایک ماں باپ ہوتے ہیں، شادی کے بعد دو ماں باپ ہوتے ہیں۔ جو حقیقی ماں باپ ہیں وہ بھی ماں باپ کے درجے میں ہیں، اور جو ساس سسر ہیں وہ بھی ماں باپ کے درجے میں ہیں۔ ان کا بھی احترام کرنا اور ان کا بھی اکرام کرنا۔
تو بیوی کے سامنے جب اس کے قریبی محرم رشتہ داروں کے سلسلے میں کوئی بات کہی جاتی ہے اور ان کے سلسلے میں کوئی برائی بیان کی جاتی ہے، عورت کے دل کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، جس کے نتیجے میں دونوں میں لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ اسباب ہیں جو شوہروں کی طرف سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں گھر برباد ہو جاتے ہیں، ہنستے بستے گھر ویران ہو جاتے ہیں، اچھے خاصے رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ یہ اہم سبب تھے جو میں نے عرض کیے، ان کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اور یہ معاشرے میں عام ہیں، اسی طرح علماء نے اور بھی لکھا ہے کہ بیوی کو طلاق کی دھمکی دی جائے، دوسری شادی کی دھمکی دی جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی کی جائے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اس پر شک کیا جائے، اس پر الزام لگایا جائے، تو یہ ساری غلطیاں شوہروں کی طرف سے ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں بیویوں کی طرف سے بیویوں کے دلوں میں شوہروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شوہر اگر بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے یا دوسری شادی کی دھمکی دیتا ہے تو اس بیوی کے دل میں شوہر کی کبھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جب شوہر کہہ دیتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گی تو میں تمہارے گھر پہنچا دوں گا، طلاق دے دوں گا، تمہارے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خوبصورت نہیں ہو یا تم فلاں نہیں ہو یا تم فلانی ہو، میرے لیے تو بہت سے رشتے اور بھی تیار ہیں، ایسے جملے شوہر جب اپنی بیوی سے کہتا ہے، بیوی اپنے آپ کو بے آسرا پاتی ہے اور بے سہارا پاتی ہے، ماں باپ کی طرف دیکھتی ہے، ماں باپ ٹھکانہ دینے کو تیار نہیں ہوتے، ان کی غربت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اب تیسرا کوئی آدمی ان کے ہاں گھر میں نہیں آ سکتا، اب یہ بیوی بیٹی کو جو شادی کر کے انہوں نے دے دی ہے، اگر یہ واپس اپنے گھر آ جائیں تو ان کے گھر کا گزران مشکل ہو جاتا ہے، ماں باپ بیٹی کو جگہ دینے تیار نہیں ہوتے، اور بیوی اپنے شوہر کے ہاں رہنے کے لیے اور اپنے شوہر کے ہاں اطمینان محسوس نہیں کرتی۔ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر شیطان اس کے اندر کام کرتا ہے، اس کے ذہن میں خیالات پیدا کرتا ہے، یہ کسی اور سے تعلق پیدا کرتی ہے، اور شیطان سمجھاتا ہے کہ تم کوئی جاب کر لو، کوئی کمپنی میں کام کر لو، وہاں تمہیں کسی سے رشتہ ہو جائے گا، کسی سے تعلق ہو جائے گا، پھر تم اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاؤ گی اور اس کے قبضے سے نکل کر کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ گی۔ یہاں سے معاملہ بگڑتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، کبھی بیوی کو طلاق کی دھمکی دینا اور دوسری شادی کی دھمکی دینا یہ شوہر کی طرف سے سب سے بڑی غلطی اور نکمے پن کی دلیل ہے۔ بیوی جیسی ہو اس کی ساری خوبیوں کے ساتھ اور اس کی ساری خامیوں کے ساتھ اس کو اپنانا چاہیے۔ آپ کون سے پورے خوبیوں کے پتلے ہیں؟ آپ کے اندر بھی تو خامیاں موجود ہیں۔ آپ کی خامیوں کے ساتھ آپ کی بیوی جب آپ کو اپناتی ہے تو آپ کے جگر میں اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ بیوی کی خامیوں کے ساتھ آپ اس کو اپنانے کی اپنے اندر ہمت پیدا کریں، اپنے دل میں جگہ پیدا کریں، اپنے دل میں وسعت پیدا کریں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ ضروری اور اہم باتیں تھیں جو عرض کی گئیں، ان باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھ کر اور اپنے دلوں میں اس کو اتار کر اور اپنے ذہنوں میں اس کو بٹھا کر عملی زندگی میں اس کو جگہ دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔